کھانا کھا کے بندہ رج جاتا ہے، پانی پی کے رج جاتا ہے، پیسہ کما کے بھی رج جاتا ہے، لیکن یاد رکھے حضور دی آل دا ذکر کر کے بندہ نہیں رجدا۔ ہاں کوئی کرنے والا ہو اور کوئی سننے والا ہو۔ تو جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس پر بس میں نے کلام کرنا ہے، میری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ دیکھو آج کا دور اس طرح کا ہے کہ کوئی بھی بات فضیلت کے حوالہ سے بھی ہو نا، اللہ کے بات فضیلت کے حوالہ سے بھی ہو تو ضعیف روایت جو ہے نا اس کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے، بات اگر فضیلت کی ہو۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے نا بس ان کو عادت ہے، یعنی کہ ہر چیز کے اندر وہ بدعت کا فتویٰ لگانے کی ہیں، وہ شرک کا فتویٰ لگانے کی۔ اور دیکھو اس قدر یہ لوگ شدت پسند ہو چکے ہیں، یہ وہ نہیں، میری اکثر یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے پہ گزری ہو وہ بتایا جائے، سنی سنائی بات نہیں۔ میں خدا کی قسم بابو سلام حضور کی بارگاہ میں جب سلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ دروازے کے قریب تھا تو وہ پتہ ہے کہ ککڑ پھیڑا ہوتا ہے ادھر نا، تو وہ خدا کی قسم وہ جو محبان مصطفیٰ سبز گنبد کے سامنے بیٹھے تھے نا، ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے یہ کیا سبز گنبد دیکھ رہے ہو، یہ تو تم شرک کر رہے ہو۔ یار مینوں دسو جے سبز گنبد نوں دیکھنا شرک ہے تو پھر مسلمان کیڑا بچدا جی؟ بتانا یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر اتنی خرابی اور اتنی بربادی ہے، لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایسی قوم نے بھی آنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی۔ اب جس شہر کی اللہ قسم یاد فرما لے وہ شہر کتنی عظمتوں والا ہے، کتنے مقام و مرتبے والا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے شہر مکہ کی بڑی عظمت ہے، بیت اللہ مکہ معظمہ میں حجر اسود، حجر اللہ دے بندے اونچی آواز نہ بولو، ایک حدیث سناواں گا تانوں، حجر اسود۔ ہاں اب دیکھو یہاں پہ ایک بات سنو بڑی توجہ کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گھر، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو گھر کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے نا یہ عظمت کو بڑھانے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ادھر رہتا ہے، آپ اللہ کے لیے مکان ثابت نہیں کر سکتے ہیں، یہ کفر ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ ادھر ہے، اللہ ادھر ہے، اللہ اوپر ہے، نا علماء فرماتے ہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے کہا گیا بیت اللہ، کعبۃ اللہ، سمجھیں کہ نہیں ہے؟ اب جو حجر اسود ہے نا ہے تو یہ پتھر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے حدیث پڑھی، جنہ نے چومے ہیں نا یقین جانا وہ اپنی قسمت پہ ناز کریں گے۔ میرے حضور نے فرمایا جڑا حجر اسود کو بوسہ دے نا وہ یہ نہ سمجھے اللہ وجود سے پاک ہے، لیکن حضور کی حدیث سنو، میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پتھر کو چوم رہا ہوں، بلکہ وہ یہ محسوس کرے کہ میں اللہ کے دائیں ہاتھ کو بوسے دے رہا ہوں۔ ہوں جنا دیتے نے کتنا مزہ آتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو یار یہ کوئی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ حجر اسود۔ اور پھر دیکھو مقام ابراہیم ہے، مقام، اچھا یہاں پر ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ میری یہ عادت ہے میں بات کو نا ابتدا سے لے کے چلتا ہوں تاکہ ایک ایک بات سمجھ میں۔ اب مقام ابراہیم کیا ہے؟ جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ اب کئی ہزار سال گزر چکے ہیں، 100 سال نہیں، 200 300 400 نہیں، کئی ہزار سال چکے، ابھی بھی آپ جاؤ قدموں کے نشان ہیں کہ نہیں؟ سنیو اگر آپ اس بات پہ نہ بولے تو مجھے دکھ بڑا ہوگا۔ وہ جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگ جائیں اور وہاں پہ نشان بن جائیں، ہزاروں سال گزر جائیں، اللہ تو خلیل اللہ کے قدموں کے نشانات کو نہیں ختم ہونے دیتا، تو قبر میں حبیب اللہ کا مقام کیا ہوگا؟ تم ابھی بھی اس چکر کے اندر ہو وہ ہیں کہ نہیں ہے، وہ ہیں تو تم ہو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہے؟ تو مقام ابراہیم یہ کوئی معمولی پتھر ہے۔ اور پھر دیکھو صفا مروہ، کیا؟ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانے لگوں، سنیو، آپ جنہوں نے صفا جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے پہاڑیوں کے اوپر سبزہ تو نہیں نا، پتھریلی پہاڑیاں نا دو، صفا اور مروہ۔
اگر آپ سوات کی طرف چلے جائیں، چترال کی طرف چلے جائیں، کمراٹ کی طرف چلے جائیں، اسی طرح آپ سکردو کی طرف چلے جائیں، اسی طرح آپ سوئٹزرلینڈ کی طرف بڑے بڑے یار کمال درجے کے پہاڑ ہیں وہاں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کسی پہاڑ کو اپنی نشانی نہیں کہا، لیکن قرآن کی نص ہے، اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کہتا ہے صفا بھی میری نشانیوں میں سے ہے، مروہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے۔ یا اللہ اتنے اتنے سونے پہاڑ ہیں، ان کو نہیں نشانیاں کہا، ان کو نشانیاں کیوں کہا ہے؟ تو فرمایا یہ وہ ہیں جس پر قدم نہ میری ولیہ حجرہ کے لگ گئے ہیں۔ اللہ کے بندو تسی نسبت آلے ہو، اتنی بلند آواز سے در و دیوار یہ گواہ ہو جائیں کہ آپ کسی اللہ کے ولی کی عظمت کے اوپر بولے ہو، وہ جہاں پہ قدم لگ جائیں اللہ کی ولیہ کے، اللہ کہتا ہے یہ میرے نشانات ہے، بات سمجھنا، جہاں پہ قدم لگ جائیں اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ہے، جتھے قدم لگ جان وہ نشانیوں میں سے ہے، تو جتھے اللہ والے آپ موجود ہوں۔ تو یہ چھوٹی بات ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو؟ تمہیں کیا پتا کیا لینے جاتے ہو؟ تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، کسی کو ہم نے کام سے تھوڑی پکڑ کے کہنا داتا صاحب جاؤ، لیکن جن کو لطف آتا ہے ان کو پوچھو وہ کیا لینے کے لیے جاتے ہیں۔ اب دوستان محتشم آپ کو یہ بھی بتاؤں، کئی انبیاء کی قبور ہے مکہ المکرمہ میں، یعنی کہ یہ فضیلت کی باتیں ہیں نا، لیکن اللہ نے شہر مکہ کی جو قسم یاد فرمائی ہے، وجہ قسم کعبہ نہیں ہے، وجہ قسم حجر اسود نہیں ہے، وجہ قسم مقام ابراہیم نہیں ہے، صفا مروہ نہیں ہے۔ اب دیکھو، اب کوئی بندہ ویسے بات بیان کرتا نا تو ملا نے کہنا تھا یہ ضعیف ہے، یہ فلاں مفسر نے یہ کر دیا ہے، لیکن آپ سنو یہ قرآن کی نص ہے، اللہ فرماتا ہے وجہ قسم بھی خود بیان کی، مکہ کی قسم یاد فرمائی، وجہ قسم بھی خود یاد کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اب سنو ترجمہ جو میں کرنے لگوں، فرمایا شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں ہم یاد کر رہے کہ ادھر بیت اللہ ہے، اس لیے نہیں کہ ادھر انبیاء کی قبور ہیں، ہم شہر مکہ کی قسم اس لیے یاد فرما رہے ہیں کہ اس کی زمین کے ذروں نے میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دیا ہے۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ اب سنو اعلیٰ حضرت، تو انہوں پتہ لگے ہے اللہ دے بندے ہو، اعلیٰ حضرت میں بھی نہیں منیا ہے، یہ ایک شعر ذوق کے لیے سنانے لگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کھائی قرآن نے راہ گزر کی قسم، میری طرف دیکھنا آپ نے، کھائی قرآن نے راہ گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت لاکھوں سلام۔ اور کسی نے کہا میں تور دی عظمت منناواں پر وکری شان مدینے دی، میں تور دی عظمت منناواں پر وکری شان مدینے دی، جدو ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم اتے تورا جاندہ ہے۔ اب یہاں پہ نا ایک بات بڑی توجہ سے سننا، یقین جانو میں آپ کو مقام اہل بیت کی طرف لے کے جا رہا ہوں اگر آپ یہ بات سمجھ گئے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سونیا جتھے جتھے تواڈے قدم لگے رہے نا اس جگہ دی قسم، پورے شہر مکہ دی قسم۔ دیکھو نا حضور پورے شہر مکہ میں تو حضور کے قدم نہیں نہ لگے ہوں گے، مخصوص راہوں پہ حضور گزرے ہوں گے، مخصوص راہوں پہ حضور کے قدم لگے ہوں گے، لیکن دیکھو اللہ پورے شہر مکہ کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بات سمجھو، قطرے کو نسبت دریا سے ہو جائے تو قطرہ قطرہ نہیں رہتا، سمجھ رہی ہو کہ نہیں؟
اور دیکھو نا کانٹوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کانٹوں کی کیا، کوئی پکڑنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مجھے چبھے گا، مجھے تکلیف ہوگی. لیکن مجھے بتاؤ جب وہی کانٹے پھول کے دامن میں آتے ہیں تو جڑا مل پھولاں دا پیندا کانٹیاں دا پیندا کہ نہیں پیندا؟ تو فرمایا کانٹے، اب بولنا ذرا، کانٹے کانٹے پھولوں کے دامن میں آ جائیں تو ان کی اوقات بڑھ جاتی ہے، غلام حضور کی آل کے دامن میں آ جائے تو اوقات بڑھ جاتی ہے. اب یہاں پر ایک بات بھی یاد رکھنا، یہ کبھی آپ نا کسی خشک بندے کے سامنے کہنا پاک وطن شریف، وہ کہے گا شریف کیوں کہہ رہے ہو؟ کسی نے آکھو گے نا سیال شریف، کہے گا یہ شریف کیوں کہندے ہو؟ ایک بندہ کہنے لگا، کہتا ہے جی حضرت دیکھو جی بزرگ دیکھی نے نا بابا فرید تے تسی اونا دی وجہ نہ پورے پاک وطن نو شریف بنا چھڑیا، سیال چ خواجہ قمرالدین سیالوی تے پورے نو تسی شریف بنا چھڑیا وے، تانوں اوتھے دے چور ٹمکے لٹیرے نشئی او نظر نہیں آندے؟ کاش کہ بندہ قرآن کو سمجھے ہے. اور یار دیکھو مکے میں تو ابو جہل بھی تھا، وہ سی کہ نہیں، اتبا سی کہ نہیں، شیبہ سی کہ نہیں، نبی پاک دے خلاف کاروائیاں کرنا لے ہیں ہن کہ نہیں؟ یا اللہ او بھی سن، پھر بھی پورے شہر مکہ دی قسم یاد فرمائیے. بات سمجھنا ذرا، وہ تیرے محبوب کے دشمن جو دن رات مخالفت کرنے میں مصروف رہتے تھے، یا اللہ وہ بھی تھے لیکن پھر بھی پورے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی ہے. تو دوستان محتشم جواب یہ ملتا ہے دشمنوں کو نہیں دیکھا جاتا، محبوب کو دیکھا جاتا ہے. دشمنوں کو نہیں دیکھا جاتا، محبوب کو دیکھا جاتا. اب ذرا سنو اللہ کے بندو، جن ذروں کو، جن بات کو اگر سمجھنا یار اور محسوس کرنا ہے، جن ذروں کو نسبت حضور کے قدموں سے ہو جائے ایک بار، جن ذروں کو نسبت ہو جائے، اللہ ان ذروں کی قسم یاد فرمائے، اللہ ان ذروں کی، اس شہر کی قسم یاد فرمائے. تو جن ذروں کو نسبت ہو جائے وہ اتنے پیارے ہو جاتے ہیں، تو جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کہا ہے ان کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جن کے بارے میں کہا حسین منی وانا من الحسین، ان کا مقام کون جانے؟ جن کے بارے میں کہا لحم کا لحمی جسم کا جسمی، کون علی کے مقام کو جانے؟ تو جن کے بارے میں کہا فاطمہ تو بدا تو منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کون ان کے مقام کو جانے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت بولے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں، زہرا ہے کلی جس میں، حسن و حسین پھول. اور کسی نے بڑے کمال درجے کا جملہ کہا، اس نے کہا کہ یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں جن کے پیار سے حضور کا پیار ملتا ہے، جن کی محبت سے حضور کی محبت ملتی ہے، جن کی رضا سے خدا کی رضا ملتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ لوگ جب اس دنیا میں ظاہری تھے پھر بھی ان کا فیض عام، اب بھی ان کا فیض عام ہے، اب بھی ان کا فیض. آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر کی جو بیوی تھی نا شاہ جہاں، اس کا تعلق مسلک اہل تشیع کے ساتھ تھا. کس کے ساتھ؟ مسلک اہل تشیع کے ساتھ. تو اس نے خط لکھا ایران میں کہ کوئی بڑا مجتہد، کوئی عالم بھیجو جو یہاں پر آ کے نا مناظرہ کرے. اس نے آگرہ بلانے سے پہلے اس نے کہا لاہور میں چونکہ زیادہ تر صوفی ہیں، تو جب صوفیوں کو ہراتے ہوئے آئے گا تو علماء کے اوپر ایک روب اور ایک دبدبہ جو ہے وہ طاری ہو جائے گا. تو اس وقت حیات تھے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو آپ جو ہے نا وہ نماز اشراق کی ادائیگی آپ نے فرمائی. تو وہ جب مجتہد سامنے آیا نا تو آپ نے دیکھ کے کہا یار یہ جو آ رہا ہے نا مجھے لگتا ہے اس کا دل کالا ہے. بابا رضوی صاحب ایک جملہ کہتے تھے، آپ فرماندے ہیں نہ ساڈے کپڑے کالے، نہ ساڈے دل کالے، تے نہ ساڈے جملے کالے، جنہاں نو ماننے نہ او کالے. تو آپ نے دیکھ کر کہا، آپ نے کہا یہ جو آ رہا ہے نا ہمیں لگتا ہے اس کا دل سیاہ ہے. تو اس نے نا آ کے کہا، آپ نے اسے پوچھا
کتوں آئے ہو؟ کہندا جی ایران تو آئے ہیں. کی کردے ہو؟ کہندا اسی حضور دی آل دی عظمت بیان کرنے ہیں. جملہ سنو ذرا, سنیو جملہ. آپ نے مسکرا کے کہا چلو آل دی عظمت سناؤ, سنی دے سینے 'چ ٹھنڈ پاؤ.